دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، دنیا میں لہرایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا حضرت والا نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، ہم حضرت کے بہت ممنون مشکور ہیں، اور حضرت والا ہم حضرت کے بہت ممنون مشکور ہیں، اور حضرت والا کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور آپ حضرات بھی وقت نکال کر حضرت کی محبت میں تشریف لائے ہیں، ہم آپ کے بھی ممنون مشکور ہیں۔ میں مدرسہ اعلیٰ کے طلباء کو دو چار بچوں کو حضرت کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ تاکہ مدرسے کی کارکردگی، مدرسے میں تعلیمی نظام جو چل رہا ہے، حضرت ان تمام باتوں پر عمل کریں، یہ ہمارے لیے اچھا موقع ہے۔ میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے مدرسہ اعلیٰ کے طالب علم جان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ یہ بچہ مدرسے کا طالب علم تھا، حضرت کی موجودگی میں اس کے لیے یہ امتحان سے قابل نہیں ہے کہ یہ امتحان ہی ہے، اہل علم کے سامنے پڑھنا بچوں کے لیے تو امتحان ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم مدرسہ اعلیٰ کے دوسرے طالب علم کو دعوت دیتے ہیں، ریحان شریف احمد وہ تشریف لائیں اور نعت حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ زندگی کے اصول لائے ہیں، زندگی کے اصول لائے ہیں، خوشبو لائے ہیں، پھول لائے ہیں،
محبوب کبریا کی بدولت خرید لی، پڑھ پڑھ کے نعت میں نے بھی شہرت خرید لی. میرے السلام علیکم. ماشاءاللہ ہمارے درمیان وقت کی قلت ہے. حضرت والا کے ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں. حضرت نے ہماری سی دعوت کو قبول فرمایا اور ہمارے اس چھوٹے سے چمن میں حضرت تشریف لائے. ہم حضرت کے بہت ممنون و مشکور ہیں. قاری محمد یاسین صاحب حجازی وہ تشریف رکھتے ہیں، مصنف ہیں جمعیت علماء ہند کے. میں حضرت والا کو بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور ہم سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں. دو طالب علموں نے دو الگ الگ چیزیں پیش کی. یقیناً دل بہت خوش ہوا اور اس سے اس ادارے کی کارکردگی بھی سامنے آئی. یہ مدارس اور یہ مدرسہ جس کو بھی کہا کہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، چاہے رقبے کے اعتبار سے چھوٹا ہو، لوکیشن کے اعتبار سے اتنی اہمیت نہ رکھتا ہو، لیکن جس نسل کی یہاں تربیت کی جا رہی ہے اور جو چیز یہاں پر تیار کی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہندوستان کے مستقبل میں سنہرے مستقبل کے لیے اور ملت مسلمہ کے عروج کے دور کے لیے یہی ہمارے چھوٹے چھوٹے نونہال اصل سرمایہ ہے اور بیش قیمتی چیز ہے. اگر ہم ان کو تراش کر کے خراش کر کے ان کو ان کے فن میں مہارت پیدا کر کے ان کو ملت کے تئیں مفید اور کارآمد بنا سکے، اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہ ملک کے لیے قیمتی ہو سکتی ہے اور نہ ملت کے لیے ہو سکتی ہے. میں یہاں کی انتظامیہ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اصل خطاب ہونا ہے حضرت ناصر مومی صاحب کا. ہم بزرگوں کی تاریخوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے، تو اس جگہ کی عظمت ہمارے دلوں میں جا پھوٹتی ہے. فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے تھے کہ کہیں سے گزر رہے تھے، راستے میں فلاں صاحب کے یہاں ٹھہرے، چاہے وہ غیر ارادتی طور پر ہوا ہو، لیکن تاریخ ساز شخصیت کا کوئی بھی عمل وہ چاہے چند لمحے کے لیے کیوں نہ ہو اپنے تاریخی نقوش چھوڑ کر کے جاتے ہیں. یقیناً ہمارے بیچ مجاہد دورہ حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی دعوت برکاتہ کہ یہاں پر آنا کہ مستقبل کے لیے ایک سنہری تاریخ ہوگی اور حضرت والا کی جو مصروفیات ہیں اور اسفار کا جو تسلسل ہے، یقین مانیے وہ لوگ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ شہادت دیں گے کہ یہ کسی ولی کامل ہی کی صفت ہو سکتی ہے جو اس طریقے سے اپنی زندگی کو ملت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے. آج یہاں ہے کل وہاں ہے. ابھی مغرب بعد ہم لوگ دیوبند میں رہیں گے حضرت کی معیت میں، پھر حضرت کے ساتھ کل حیدرآباد رہنا ہے. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو تسلسل رہتا ہے.
اس لیے ہم لوگ یہ فرض بنتا ہے کہ جب اس طریقے کی چیزیں سامنے آئے، پروگرام ہو، تو ہمیں حضرت کی ضروریات کا، حضرت کے خواہشات کا اور حضرت کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں حضرت کو سننا ہے، ان کی قیمتی نصیحتوں کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، اور ان نصیحتوں کو ان کے تشریف لے جانے کے بعد ہمیں عملی جامہ پہنانا ہے۔ اگر ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ جمعیت علماء ہند کا جو عزم ہے کہ ملت مسلمہ کو بیدار کرنا ہے اور آگے کا ہندوستان مسلمانوں کے لیے ایسا بنا کر کے چھوڑنا ہے کہ جو ایک گلزار وطن ثابت ہو، اور جس طریقے سے اکابر نے ہمیں غلامی کی ذلت سے نکال کر کے آزادی کی عزت عطا کی تھی، اس عزت کے مقام کو ہم دوبارہ پا سکیں۔ تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے قرآن کریم عطا فرمایا۔ 23 سال کی قلیل مدت میں قرآن کریم سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاتے رہے ہیں۔ 2 مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، 2 مرتبہ اصلی حالت میں ملاقات کی، اور سارے رمضان ایک دور ہوتا تھا، اور آخری رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 دور ہوا۔ تو 2 دور ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ شاید آئندہ رمضان نہیں ملے۔ تو حضرت کی زبان سے نکلنا تھا تو صحابہ کرام کو فکر ہوئی، پھر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ ایسا کیوں؟ فرمایا کہ اس سے پہلے حضرت جبرائیل ایک دفعہ آتے رہے، ایک دور ہوتا تو اس مرتبہ 2 دور ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہو، میرے جانے کے بہت قریب آ گیا ہے۔ پھر اسی سال آپ نے حج کیا، اور سن 10 ہجری میں حج کے بعد جب تشریف آوری ہوئی، واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو 82 روز کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو وہ قرآن کریم جو بکھرا ہوا تھا، ایسا تھا کہ قرآن کریم نازل ہوتا تھا، اور نزول کے وقت 16 صحابہ کرام ایسے تھے جو لکھنے میں معمور تھے، تو جو دستیاب رہا اس کو بلا لیا گیا اور ہم لکھ لیا، اور تھوڑی دیر میں سارے صحابہ کرام تک وہ آیت یا وہ سورت پہنچ جاتی تھی اور لوگ اس کا حفظ کر لیتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حافظ ہو جاتے تھے، جب حضرت جبرائیل تشریف لاتے تو آپ اس کو یاد فرما لیتے تھے۔ صحابہ میں سے جو ابھی جو آیتیں اتری ہیں اور جنہوں نے لکھا ہے، کبھی کسی ٹکڑے پہ، کبھی پتھر پہ، کبھی چمڑے کے ٹکڑے پر، تو اگر کوئی صحابی نے فرمائش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیا کرتے، تو اپنے گھر میں لے جا کر رکھ لیتے تھے۔ سرکاری طور پہ قرآن کریم کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کے، رسول کے، ایک طرف جہاں پیغام الہی کی آخری جو شریعت تھے اس پہنچانے کے نظام کے ساتھ ساتھ آپ تو کی حکومت بھی تھی، ریاست تھی۔ پھر آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ پردہ فرمائے جانے کے بعد قرآن کریم مختلف جگہوں پہ تھا موجود، لیکن جمع نہیں تھا۔ مسلم کذاب نے دعوی نبوت کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن 600 حفاظ شہداء صحابہ کرام وہاں شہید ہو گئے۔ 600 جو حافظ صحابہ تھے
وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لایا، فرمایا کہ امیر المؤمنین قرآن کریم کو جمع کر لیجیے۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر تم کیسی بات کر رہے ہو، جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں اسے کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار اصرار، پھر حضرت ابو بکر کو بھی انشراح ہو گیا کہ نہیں جمع کر لینا چاہیے، اور حضرت عمر کی وہی رائے تھی کہ بھئی 600 صحابہ حافظ صحابہ شہید ہو گئے 600، تو ایسے اگر شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن کریم کو کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انشراح ہو گیا، کہا ٹھیک جمع کر لینا چاہیے۔ تو وہ جو 16 صحابہ تھے ان کی تلاش ہوئی، تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں جو اہم ترین لوگوں میں سے تھے جو قرآن کریم کو لکھتے تھے، ان کو بلایا گیا اور ان کی نگرانی میں کمیٹی بنا دی گئی، اور کمیٹی بنانے کے بعد یہ طے ہوا کہ بھئی قرآن کریم کو جمع کیا جائے۔ اعلان کر دیا گیا کہ جن کے پاس جو آیت جو سورت وہ لے کے آئیں، لیکن اپنے ساتھ 2 گواہ بھی لائیں، 2 گواہ بھی لائیں۔ بہرحال ہوتے یہ عمل پورا ہو گیا، لیکن 2 آیتوں کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا، چونکہ صحابہ تو حافظ تھے، اور خود حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے، غالباً میں انہی کے نام اگر لے رہا ہوں تو وہی تھے شاید، یا ہو سکتا ہے کوئی شبہ ہو رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں اس میں شامل نہیں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ایک صحابی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعتماد تھا، سبھی پہ اعتماد تھا، لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہ 2 آیتیں ان کے پاس ہیں، آخری جو وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ سے آخری آیتیں رہ جاتی ہیں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، تو وہ بھی لائی گئی اور وہ بھی جمع کر لیا گیا۔ پھر جب پورا قرآن کریم جمع ہو گیا تو جمع ہونے کے بعد اس قرآن کریم کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جمع کر دیا گیا، وہ وہاں رکھ دیا گیا۔ لیکن جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ قرآن کریم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کے پاس اسے رکھ دیا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن پہ کام کیا جو ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ نازل جو ہوتا تھا قرآن کریم وہ اسی ترتیب سے اس کا نزول ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں چھپا ہوا جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ترتیب الگ تھی اور جمع انہوں نے کیا، نہیں، جیسا موقع ہوتا تھا قرآن کریم ویسے ہی اترتا تھا، لیکن وہ الگ الگ تھا، ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے انہی کی روشنی میں جس طرح سے وہ نازل ہوا تھا اور اس کے نزول کے وقت اس کو اسی ترتیب سے انہی صورتوں کے ساتھ اسی حساب سے اسے مزین فرمایا، اور پھر انہی صحابہ کرام میں سے جو حیات سے تھے اور کچھ جوان صحابہ کو جمع کر کے پھر اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کیا، اور آخر کی پھر 2 آیتیں رہ گئی سورہ احزاب کی غالباً۔ تو معلوم ہوا کہ جو جن کی شہادت تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال وہ صحابی لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت معتبر تھے۔ کسی موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، بہت تفصیل ہے، گنجائش نہیں میرے پاس، تو میں یہی سے روک تو نہیں سک رہا ہوں، لیکن بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ پورا کر لیا جائے۔ تو وہ 2 آیتیں مل گئی، پھر سورہ احزاب کی بھی 2 آیتیں مل گئی، پھر شامل ہو گئے۔ آج جو قرآن کریم ہے یہ اسی ترتیب سے ہے جیسے حضرت جبرائیل جن آیتوں کے بعد جن آیتوں کو لاتے تھے، تو وہی ترتیب بنائی گئی، لیکن ہماری اور آپ کے آسانی کے لیے علماء نے اس وقت کے اکابر نے اسے 30 پاروں میں اور مختلف ربوع 4 حصوں میں، یعنی کہتے ہیں نا ربع، ثلث اور آخر 4 حصے میں اسے بنا دیا تاکہ حفاظ کرام کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ ہمارے سینوں میں قرآن ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ قرآن کو ختم کر سکتی نہ اسلام کو مٹا سکتی، کوئی طاقت۔ جب ہاں اللہ چاہیں گے جس دن، اسی دن قیامت آئے گی، اور قیامت آئے گی اسی دن جب
مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نکلنا شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے قیامت آنے والی نہیں ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، اپنے طاقت کے نشے میں اگر کوئی ڈوبا ہوا اور وہ چاہے ختم کر دے تو قرآن کریم کو اور اسلام کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں ہماری آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کریں، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم ختم ہو جائیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مدرسے کے ساتھ مربوط اور منظم مکاتب کے نظام بنائیں۔ کوئی بھی بچہ اور کوئی بڑا چھوٹا جوان بوڑھا مرد عورت قرآن کریم سے محروم کرے، انہیں جوڑیے، انہیں لائیے، بیٹھائیے، ان کی ترتیب بنائیے اور ان کو پڑھائیے تاکہ وہ قرآن کریم کو پڑھنے والے، یاد کرنے والے، حفظ کرنے والے ہو جائیں۔ اور اسی وجہ سے رمضان میں دور کیا جاتا ہے، ہم لوگ سب کرتے ہیں، آپ حضرات بھی سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سینے میں اور کشادگی پیدا فرمائے۔ جہاں ہیں ان کے حقوق ہیں، ادارے کے حقوق ہیں، کھیلنے کودنے میں صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت بھی ضروری۔ اب جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ کھیلا بھی جائے۔ صحت سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی اور چیز نہیں۔ صحت آپ کی ٹھیک ہے، سب آپ کے ساتھی۔ صحت اگر آپ کی اچھی نہیں تو کوئی آپ کے ساتھ دے گا نہیں۔ حد یہ ہے کہ گھر والے بھی نہیں ساتھ دیں گے، پھر آخر میں سب لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو اس وجہ سے صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، تعلیم کے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ادارے کے حقوق ہیں ان سے وابستہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور قرآن کریم سے خاص وابستگی فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حافظ سلیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یہاں حضرت سے ملاقات بھی کرا دی، سب لوگوں کے بیچ میں آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے اور ہمارے ملک میں امن قائم فرمائے، بد امنی سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ 26 جنوری آ رہی، 15 اگست چلا گیا ہے، دونوں آتے جاتے رہیں گے۔ یہ 2 ہمارے قومی تہوار ہیں، یہ اس ملک کا قومی تہوار ہے، ہم سب کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے۔ ہمارے حضرت فضائل ملت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے جب تحریک کرتے تھے، حضرت مولانا کو واقعیت ہوگی تو کسی نے حضرت سے سوال کیا، پھر راستے میں آتے ہوئے بھی بات ہو رہی تو مولانا یاسین صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت سے جب کوئی پوچھتا حضرت آپ ملک و ملت، ملک کا نام پہلے لیتے ہیں اور ملت کے بعد لیتے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں جب ملک ہی نہیں رہے گی تو ملت کہاں رہے گی؟ جب ملک بچے گا تب ملت بچے گی۔ اس وجہ سے ملک میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، سب اس کے شہری، اللہ اس ملک امن قائم فرمائے اور 26 جنوری پوری شان کے ساتھ اپنے اکابر کی زندگیوں کو دستور کیسے بنایا گیا اس سلسلے میں اپنی نسلوں کو، برادران وطن کو دعوت دے کر کے انہیں بلانا چاہیے تاکہ ان کے والدوں کی مجاہد ملت کے کیا کردار تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کیا قربانیاں اور خدمات رہی، حضرت مدنی اور دیگر اکابر کی کیا جد و جہد رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اللہ ان بچوں کو قبول فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے شہر میں امن قائم فرما، بد امنی سے اس کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک ہمارے ملک میں امن قائم فرما، اللہ بد امنی سے اس کی حفاظت فرما، بہت سے بے قصور جیلوں میں ان کی رہائی کی شکلیں مہیا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار میں حلال رزق عطا فرما، اللہ ہم سب کو مال طیب عطا فرما، اللہ غیب سے ہماری مدد فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیے، شوگر کا مرض ہے اور بھی بہت ساری بہت سے لوگ مریض ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ میں نے سوچ لیا